اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شمار حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کے معیار کو خلافت راشدہ کے معیار کے مطابق مقرر کیا۔ عدل و انصاف کے حوالے سے چند واقعات۔ ایک آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دربار میں، ایک غیر مسلم ذمی شکایت لے کے آیا۔ تو پہلے ہم ایک بات سمجھ لیں، غیر مسلم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک غیر مسلم ذمی ہے اور ایک غیر مسلم حربی ہے۔ غیر مسلم ذمی وہ ہے جو امن و سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر حکومت کے وقت کو کسی طرح کی تنگی کے ساتھ رہ رہا ہو اور اس کا معاہدہ ہو، یہ غیر مسلم معاہد ہے، ذمی ہے، اور اس کے مال و جان، عزت آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا غیر مسلم حربی ہے، حرب جنگ سے ہے، بغاوت۔ ایسا غیر مسلم جو ریاست کی بات نہیں مان رہا، وہ بغاوت پہ آمادہ ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، شر پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ریاست کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ریاست اس کے کسی حقوق کی پاسداری نہیں کرے گی۔ تو یہاں پر ایک غیر مسلم ذمی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا شکایت لے کر۔ وہ شکایت کیا تھی کہ عباس بن ولید بن عبد الملک، یہ ولید بن عبد الملک یہ بادشاہ گزرا تھا سلمان بن عبد الملک سے پہلے، اور اس کا یہ بیٹا تھا، یعنی شہزادوں میں سے ہوا، شاہی خاندان کے افراد میں سے۔ شکایت لگائی کہ اس نے میری زمین ہتھیا لی ہے، میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی مجلس میں عباس بن ولید بن عبد الملک موجود تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں بھائی یہ ذمی ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا تم نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہوا ہے ناجائز؟ عباس بن ولید بن عبد الملک نے کہا، یہ زمین مجھے ولید بن عبد الملک نے دی تھی، اپنے بادشاہت کے زمانے میں دے دی ہوگی اپنے بیٹے کو۔ ذمی نے کہا، جی جبرن لی گئی ہے، اس پہ قبضہ کیا گیا ہے، اس میں میری کوئی رائے شامل نہیں تھی، میری کوئی اس میں آمادگی شامل نہیں تھی، یہ قبضہ کیا گیا ہے۔ اس نے دوبارہ التجا کی میری زمین سے قبضہ چھڑوایا جائے، اور عباس بن ولید بن عبد الملک اس بات پہ کھڑا ہے کہ جی مجھے میرے باپ نے لکھ کے دی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی بات سن کے کہا کہ یہاں پر کسی بادشاہ کے لکھے ہوئے صحیفے سے بہتر ہے اللہ کے لکھے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے صحیفے پہ عمل کرنا، اور وہ قرآن پاک کے احکامات ہیں، اور آپ نے فوری طور پر وہ زمین غیر مسلم ذمی کے حوالے کر دی، کیونکہ اللہ کے قرآن کا حکم زیادہ معتبر ہے، زیادہ قابل عمل ہے، بجائے اس کے کسی اور تحریر کو یا کسی اور حکم نامے کو اہمیت دی جائے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ سمرقند میں سے غیر مسلموں نے شکایت کی کہ آپ کے سپہ سالار نے ہمارے علاقے پر بغیر بات چیت کے، بغیر دعوت کے، بغیر کسی معاہدے کے کوئی بات چیت بھی نہیں کی اور قبضہ کر لیا شہر پہ، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی شریعت میں، آپ کے دین میں ایسا کرنا درست نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ انصاف کیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سمرقند کے گورنر کی طرف خط لکھا، ایک
قاضی مقرر کیا جائے، فریقین کی بات کو سنا جائے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ قاضی نے سپہ سالار کی بات سنی، قاضی نے اہل سمرقند کی بات کو سنا اور قاضی نے سمرقند کے لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کیونکہ بغیر بات چیت کے، بغیر کسی گفتگو کے شہر پہ، اس بستی پہ قبضہ کیا گیا تھا، لہذا فیصلہ اہل سمرقند کے حق میں کر دیا گیا کہ بستی کو فوری طور پہ خالی کر دیا جائے اور اہل بستی ہی اپنے بستی اور اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، لہذا کسی سپہ سالار کو اس کو زبردستی مملکت کی حدود میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سمرقند نے جب یہ فیصلہ دیکھا تو وہ بڑے مطمئن ہوئے، بڑے ان کو عدل و انصاف پر اعتماد بڑھا، انہوں نے التجا کی کہ ہمیں دوبارہ سے آپ اپنے زیر نگین رہنے دیں، اس طرح کا عدل و انصاف کیا کمال بات ہے، لہٰذا اس طرح سے وہ اہل سمرقند دوبارہ سے مسلمانوں کی حکومت کے زیر اثر آ گئے، اور یہ وجہ اور برکت کیا بنی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف۔ تیسرا اور آخری واقعات تو بہت سے ہیں، لیکن کیونکہ ہم مختصر جھلک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے دینا چاہ رہے ہیں، یحییٰ بن سعید کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے افریقہ کی طرف بھیجا، بہت سا مال دے کر، جا کے وہاں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو، بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ یہ ریاست صرف ٹیکس نہیں بٹور رہی، صرف اپنے مالیات کے شعبے کو نہیں مضبوط کر رہی، اپنے خزانے کو نہیں بھر رہی، بلکہ دوسری طرف عام عوام رعایا کے حقوق اور ان کی بنیادی ضروریات کی طرف بھی نظر کر رہی ہے، اس پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بھیجے ہوئے شخص یحییٰ بن سعید جب افریقہ پہنچے، انہوں نے منادی کروائی، اعلان کروایا، ہاں بھائی کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ضرورت مند ہے، امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہے کہ اس کی ضرورت کو، بنیادی ضروریات کو، حاجات کو پورا کیا جائے تو وہ لے سکتا ہے آ کے۔ کئی دن تک منادی ہوتی رہی، ایک بھی فقیر، ایک بھی حاجت مند، ایک بھی ضرورت مند نہیں آیا کہ کس کی ضرورت ہو وہ آ کے پورا کر لے۔ تو حضرت یحییٰ بن سعید یہ ساری حالت دیکھ کے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف نے فقیروں کو، غریبوں کو امیر کر دیا، اب کسی کو ضرورت نہیں رہی کہ وہ حکومت سے کسی طرح کے تعاون اور مدد کی درخواست اور گزارش کر سکیں۔ جب زمین پر عدل و انصاف قائم ہوتا ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں ہر بندہ خوشحال ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کسی بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یحییٰ بن سعید نے اس مال سے کیا کیا؟ جتنے بھی غلام تھے ان سب کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ پھر بھی اس مال کو واپس نہیں بھیجا گیا مرکزی ریاست اور حکومت کی طرف، پھر بھی ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا گیا، اور اس کی یہ صورت تجویز ہوئی کہ جتنے بھی غلام لوگ ہیں جو بیچارے کسی کے زیر اثر ہیں، زیر کنٹرول ہیں، ان کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کے چند واقعات ہیں عدل و انصاف کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر، اس ملک پر، تمام اسلامی ممالک پر صحیح عدل اور انصاف کا نظام قائم کرے، تاکہ لوگ اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں اور معاشرے میں امن و سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔